سورہ مومنون کی طرف آئیں تو پہلی جو چند ورسز ہیں 9 ورسز بہت زبردست، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی ہیں مومنون کی کہ ہو آر دا مومنون، مومنون ہیں کون اور ان کی کوالٹیز کیا ہیں اور اصل میں وہ فلاح کیوں پا گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ورڈ مومن ہے اس کو میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گا، ایمان کیا ہے اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، اسپیشلی آج کے دور میں جب ظاہر ہے کہ بہت کٹھن دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنے والا دور ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا ایسے دور کے بارے میں کہ ایمان والے بڑے کم ہوں گے، مساجد میں بہت سے رش ہوگا لیکن ایمان والے کم ہوں گے، یہ اس طرح کی حدیث ملتی ہیں قرب قیامت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے۔ تو سب سے تو پہلے کہ ایمان والا ہے کون، اصل میں مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، یہ درجات ہیں بیسیکلی، کیونکہ اللہ نے پہلی ورس میں کہا نا قد افلح المؤمنون کہ مومنون فلاح پا گئے، تو یہ مومنون اصل میں کون ہے اس کی ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ایمان جو ہے اس کے 3 تقاضے ہیں، ہم عقیدے کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس میں 3 تقاضے ایمان کے بیان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اٹرنس آف دا ٹنگ کہ منہ سے وہ الفاظ عطا کرنا کہ آمنت باللہ و رسولہ، یا کلمہ پڑھا ہم نے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اٹرنس آف دا ٹنگ بہت ضروری ہے، بٹ سیکنڈ سٹیپ ہے کنفرمیشن یا افرمیشن ان دی ہارٹ، دل کے اندر اس بات کا کنفرم ہونا، اس پر یقین ہونا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر یقین ہونا، جیسے سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ آخرت ایک کانسیپٹ ان کے سامنے ہے بلکہ آخرت پر ایمان لائے ہوئے، آخرت پر یقین ہے، 100% یقین ہے ان کو، اور جس کو یقین ہے آخرت پہ تو پھر اس کے اعمال وہ چیز بتائیں گے کہ اس کو واقعی یقین ہے۔ تو سیکنڈ جو سٹیپ ہے جو تقاضا ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ افرمیشن ان دی ہارٹ، دل میں اس کو کنفرم کیا جائے اور دل قائل ہو اس بات کا، 100% قائل ہو۔ اس کی مثال اکثر میرے کچھ ٹیچر دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اشارے پر کھڑے ہیں اور لال اشارہ ہے، سگنل ریڈ سگنل ہے، اب وہاں کوئی پولیس والا نہیں کھڑا تو آپ پھر بھی رک جاتے ہیں کیونکہ لا آف دا لینڈ ہے، میں نے فالو کرنا ہے، ایون دو کوئی پولیس والا وہاں نہیں کھڑا ہے۔ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک مثال ہے کہ ایمان اس طرح سے ہے کہ جب آپ اکیلے ہیں، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر بھی آپ نیک اعمال کریں، پھر بھی آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اور پھر ایک اور نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بتائی کہ ایمان والا وہ ہے کہ جب وہ نیکی کرے تو اسے خوشی ہو اور جب وہ کوئی گناہ کرے تو اس کا دل بیٹھ جائے یا اسے بہت برا محسوس ہو۔ تو یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے ڈیفینیٹلی۔ پھر ایمان کے درجات ہیں مختلف۔ اور تیسرا تقاضا جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن آف دا لمبس، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلا اٹرنس آف دا ٹنگ، زبان سے ادائیگی، دوسرا افرمیشن ان دی ہارٹ، دل میں اس کو افرم کیا جائے، اور تیسرا ایکشن آف دا لمبس، اعمال کیے جائیں۔ سورہ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے۔ تو ایکشن آف دا لمبس بہت ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا میں ایمان لایا اور اس پر یقین بھی ہونا یہ کافی نہیں ہے، جب تک وہ اعمال نہیں کریں گے جو ایمان والوں کے اعمال ہے، اور وہ کیا ہے، یہی لسٹ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ٹاپک آج کا۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو زبردست بات بتانا چاہوں گا۔ ابن حجر العسقلانی نے کہا کہ دا رائٹس آف ایمان آر 4، ایمان کے 4 حقوق ہیں۔ انہوں نے 4 حقوق بیان کیے ایمان کے کہ یہ 4 چیزیں ہوں تو ایک بندہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ ایمان والا بندہ ہے۔ سب سے پہلے تقویٰ، اور تقویٰ کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں لیکن ایک ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صحابی سے جب پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تقویٰ کیا ہے، انہوں نے پوچھا حضرت عمر سے، تو بڑی خوبصورتی سے حضرت عمر نے بیان کیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے گزرتے ہیں، کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس کوٹ کا، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، اور آپ اپنا پہلو بچا کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر اس خاردار کانٹوں والے رستے سے گزر جاتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی دنیا میں زندگی آپ نے ایسے گزارنی ہے کہ پھونک پھونک کر آپ نے قدم اٹھانا ہے، بہت کیئرفل ہو کے زندگی گزارنی ہے۔ دس از بیسیکلی گاڈ کانشیسنس، دس از تقویٰ، یعنی ہر معاملے میں یو آر کانشیس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ بیسس ہے، ہماری سوسائٹی کی بیسس ہی تقویٰ ہے۔
سورہ حجرات میں اللہ نے کہا نا یا ایھا آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اسلامک سوسائٹی، اپوزٹ ٹو دی ویسٹرن سوسائٹی، جو کہ گاڈ کانشیسنس تو دور کی بات، وہاں روحانیت بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے تمام معاملات تقوی کے ارد گرد گھومتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپس، ہماری بزنس ڈیلنگز، ہمارے آپس میں تعلقات، ہر چیز۔ تو پہلا جو رائٹ ہے ایمان کا، جو پہلا حق بتایا ابن حجر العسقلانی نے، تقوی۔ دوسرا حیا، شیم، اور اس پر تو حدیث بھی ہے کہ حیا جو ہے ایمان کی 70 برانچز ہیں۔ دیر آر 70 برانچز آف فیتھ، ایمان کی 70 شاخیں ہیں حدیث کے مطابق، اور ان میں سے ایک حیا ہے، موڈسٹی ہے۔ اور حیا میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ رب سے حیا کی جائے، جس طرح ہم کسی بزرگ سے حیا کرتے ہیں، جس طرح کسی بہت بڑی شخصیت سے حیا کرتے ہیں کہ یار اس کے سامنے میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں، کوئی ایسی بات نہ کروں، رب سے حیا کرنا۔ اور رب سے حیا کی بھی ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ اپنے رب سے حیا کرو اور اس کے حقوق پورے کرو۔ اس حیا کے حقوق، تو صحابہ نے کہا کہ وہ حقوق کیا ہیں؟ بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، اسپیشلی آج کے دور کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے خیالات کو کنٹرول کرو، حدیث کا کانٹیکسٹ بتا دو، یعنی تمہارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں تو اکیلے میں خیالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ کس طرح کے پیدا ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ انسان تو نہیں سوچ سکتا، کسی کا چہرہ تو نہیں پڑھ سکتے ہم کہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن تو یہ بھی حیا ہے کہ اللہ سے حیا کرنا، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر حیا میں ظاہر ہے کہ نظروں کی حیا ہے، پھر اس میں لباس کی حیا ہے، پھر اس میں صفائی کا خیال رکھنا، یہ بھی حیا کا حصہ ہے۔ انسان کو حیا آنی چاہیے کہ میرے بعد بھی کسی نے یہ چیز استعمال کرنی ہے، یہ بھی حیا کا حصہ ہے۔ تو بہت براڈر کانسیپٹ ہے۔ بہرحال حیا، موڈسٹی ان شارٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایمان کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا جو رائٹ بتایا ایمان کا، وہ بتایا گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ اور قرآن مجید میں بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزار لوگوں کا ذکر کیا اور ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں کہا کہ کلو من الصابرین، ایک تو وہ صابر تھے، دوسرا وہ شکر گزار تھے۔ تو شکر گزاری بھی کیا ہے، یہ بھی اس پہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ شکر گزاری بھی بیسیکلی عمل ہے، کہ اپنے عمل سے شو کرنا کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا منہ سے، زبان سے، وہ بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میرا شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا اس میں، اور ایسا ہی ہے۔ تو شکر گزاری، جیسے انشکر للہ، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی، کہا اللہ کا شکر ادا کر، بی گریٹفل ٹو اللہ۔ تو یہ حکمت ہے، شکر ادا کرنا، گریٹفل ہونا، زبان پہ شکر کے الفاظ طاری ہونا، شکر گزاری کے الفاظ طاری ہونا، یہی ایمان کی نشانی۔ شکایات تو ہر بندہ کر لیتا نا، کامن ایک رویہ ہے شکایات کرنا، زندگی کے معاملات کے حوالے سے ہر وقت منہ پہ شکایت ہونا، گھریلو مسائل کے حوالے سے شکایات ہونا، ایک دوسرے سے باہمی تعلقات کے حوالے سے شکایت ہونا، یہ ایک کامن رویہ ہے۔ لیکن اگر اسپیشل رویہ آپ چاہتے ہیں، ایمان والا بننا چاہتے ہیں، تو وہ شکر گزاری کا رویہ، کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے، کوئی کمپلینٹ نہ لائی جائے منہ۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام، ابھی سورہ یوسف آئی ہوپ گو تھرو کی ہوگی آپ لوگوں نے، ان کی زبان پہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئی، حالانکہ لخت جگر جو ہے وہ ان سے دور چلا گیا، لیکن ان کا رویہ دیکھ لیں، فصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ کی مدد طلب کروں گا، اور فصبر جمیل، میں بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کروں گا۔ ایک بار بھی جملہ ایسا نہیں آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ بھی انڈائریکٹ شکوہ ہے نا، اللہ سے ہی شکوہ ہے کہ یہ ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ کہہ سکتے تھے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو شکر گزاری بھی ایمان کے حقوق میں سے آتی ہے، اللہ کا شکر گزار بن جانا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرما، جو ہر وقت تیرا شکر ادا کرے۔ بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ان کے زبان پہ ہر وقت پازیٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے زندگی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں
آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کی بھی انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے, آپ بھی پازیٹیو فیل کرنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کی زبان پہ ہر وقت پازیٹیو بات ہے, شکر گزاری, پازیٹیو کامنٹ ہے, کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں, وہ ہر بات میں سے کوئی اچھی بات ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی نا, ہر بات میں کوئی اچھی بات. تو یہ عادت بنانی پڑتی ہے, یہ ایک رویہ ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو تیسرا جو رائٹ بتایا گریٹیٹیوڈ بتایا, شکر گزاری, اور چوتھا جو رائٹ بتایا, چوتھا جو حق بتایا وہ صبر ہے. 4 حقوق ریپیٹ کرتے ہیں, تقوی, حیا, شکر گزاری اور صبر. اور صبر تو 91 بار یا غالباً اس سے زیادہ بار قرآن مجید میں لفظ صبر آیا ہے, صبر کے کنسیپٹ کے بارے میں آیا ہے. اور جنت میں لوگ جب انٹر ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ یہ لوگ صبر والے تھے, انہوں نے صبر کیا ہے. اور صبر کے پھر بہت سے تقاضے ہیں. دیکھیں عبادات میں صبر ہے, صبر چاہیے عبادت کے لیے, فجر پہ اٹھنے کے لیے اچھا خاصا صبر چاہیے. اسی طرح غصہ کنٹرول کرنے کے لیے صبر چاہیے, اپنے پرسنل معاملات کے لیے صبر چاہیے, گناہوں سے بچنے کے لیے کتنا صبر چاہیے. نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, آج کے دور میں کوئی آسان بات ہے. آج ہی میں ایک یونیورسٹی میں راولپنڈی میڈیکل کالج میں بات کر رہا تھا, وہاں میں نے خاص جو یوتھ بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک پارک میں واک کر رہا تھا, تو انفارچونیٹلی کہنا نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم لوگوں کی عادت ہے نظر ڈالنا, بہت بری عادت ہے. تو جو بھی جا رہا تھا وہ فیملی میری حالانکہ پردے میں تھی, پھر بھی وہ نظر تو ڈالنا ایک عادت ہے ظاہر ہے. لیکن ایک نوجوان لڑکا گزرا جو نظریں جھکا کر گزرا, اور وہ نوجوان تھا, 18-19 سال اس کی عمر تھی. تو مجھے اس پہ اتنا پیار آیا کہ اس جوان کو کیا موٹیویشن ہے, اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ نظریں جھکا کر یہاں سے گزرا, اس کی کیا تربیت ہوئی ہے, اس میں اتنا صبر ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ اتنا پیار آیا تو رب کو اس پہ کتنا پیار آتا ہوگا, اللہ کو ایسے جوان پہ کتنا پیار آتا ہوگا کہ پوری ایک انرجی کے باوجود, گناہ کی پوری ایک کہہ لیں کہ اس کے پاس انرجی بھی ہے, ایک اپرچونٹی بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ نوجوان گناہ سے بچ جاتے ہیں, صبر کرتے ہیں. کیا چیز صبر پہ موٹیویٹ کرتی ہے واللہ عالم, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ڈیفینیٹلی, بے شک اللہ ہی بچانے والا ہے. حضرت یوسف نے بھی کہا تھا نا, وما ابرئ نفسی, کہ میں بری ہوں اس نفس سے, ان نفس لامارۃ بالسوء, کہ بے شک نفس ہمارا تو برائی پر اکساتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے. اللہ کا خاص رحم ہے, لیکن صبر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. تو یہ 4 حقوق جو ہے ایمان کے بتائے, تقوی, حیا, گریٹیٹیوڈ اور صبر.